السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 11۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے نواقض وضو کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اسی کو عربی کہتے ہیں نواقض وضو۔ تو کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نواقض وضو کیا کیا ہے؟ کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، انہی باتوں کو آج کے درس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو نمبر 1 پیشاب کرنے سے، نمبر 2 پیخانہ کرنے سے، نمبر 3 ودی نکلنے سے، واو دال یا ودی، نمبر 4 مزی نکلنے سے، میم زال یا مزی نکلنے سے۔ اب یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جس کو بھی یہ سب ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مزی اور ودی کیا ہے، اس کے بارے میں پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا اس شخص کی جس کو حدث ہوا ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو حدث ہوا ہو، ہا دال تھا حدث، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد یمن کے ایک شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حدث کیا ہے، کس کو حدث کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، فساء او ضراط، یعنی ہوا آواز کے ساتھ نکلے یا بغیر آواز کے نکلے، اس کو حدث کہتے ہیں، اور اسے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہوا نکلنے کے بارے میں عام طور پہ انسان کنفیوز ہوتے ہیں، تو اچھے سے ایک بات سمجھ لیجیے، اس وجہ کے بعد انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہوا نکلنے کے معاملے میں ہوا جو خارج ہوتی ہے، اس معاملے میں 4 حالات ہو سکتے ہیں یا 4 حالات ہوتے ہیں، 4 کنڈیشن ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ ہوا نکلنے پر آواز سنائی دے۔ نمبر 2 ہوا نکلنے پر آواز تو نہیں آئے لیکن بدبو آئے، اسمیل محسوس کریں آپ۔ تیسری کنڈیشن کیا ہوگی؟ نمبر 3 کہ آواز بھی نہیں آئی اور بدبو بھی نہیں آئی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ہوا نکلی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، یقین ہے کہ ہوا نکلی ہے، یہ تیسری کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آواز بھی نہیں آئی، بدبو بھی نہیں آئی، ہوا نکلنے کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے، صرف شک ہے، بس وہم ہے، شاید ہوا نکلی ہو، شاید ہوا نکل گئی ہے، صرف شاید شک ہے، وہم ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشن ہوتے ہیں انسان کے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کی 3 کنڈیشن میں آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہ پکی بات ہے۔ اور آخری چوتھی جو کنڈیشن ہے، اس میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو باقی ہے، آپ کو وہم میں پڑنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو عقل کے زائل ہو جانے سے، یعنی کسی کا عقل کام نہیں کر رہی ہے، یا تو انسان مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، عقل انسان کی چلی گئی ہے، تو عقل کے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا انسان بے ہوش ہو گیا کسی چیز کو دیکھ کے، یا دوا کھانے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا مرگی آنے کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو کے گر پڑا، تو بے ہوش ہونے پر بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوا کھایا ہو انسان یا ایسی کسی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹا ہو،
تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے نیند کا آنا۔ انسان اگر لیٹ کے سو جائے، اچھے سے نیند اگر اس کو آ گئی ہے تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سونے سے۔ تو لیٹ کر سویا ہو، نیند آ گئی تو وضو ٹوٹے گا ہی، لیکن کوئی ٹیک لگایا ہو یا بیٹھے بیٹھے ایسا سو گیا ہو کہ سپنا یعنی خواب دیکھنے لگ جائے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے، گہری نیند میں چلا گیا، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف کسی کو اونگ آئی ہو، اونگ جھپکی آ رہی ہے، تو جھپکی آنے سے، اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جب آتے مسجد نبی میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتظار کرتے یہاں تک کہ دیر ہونے کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کو نیند آ جاتی ہے عشاء کی نماز میں، اور اونگنے لگتے تھے، جھپکی آنے لگتی تھی، سر جھکتا رہتے تھے نیند کی وجہ سے، اور پھر اسی حالت میں پھر نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کا انتظار کرے۔ امام صاحب کو آنے میں اگر 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اگر لیٹ ہوتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مصلیوں کو انتظار کرنی چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کر لے، چھو لے بغیر کپڑے کے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، کہ جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو چاہیے کہ وضو کرے، وضو کے بغیر نماز نہ پڑھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 181 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 83۔ اور اگر کوئی انسان کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی، اونٹ کا گوشت، صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا اتوضأ من لحوم الابل، کیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہم وضو کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا نعم توضأ من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے تم وضو کرو۔ اس کے علاوہ جو بھی اونٹ کے گوشت کا جو بھی گوشت ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کے سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے وضو بھی واجب ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے منی کا نکلنا، حیض کا آنا، نفاس کا آنا، تو ان چیزوں سے غسل واجب ہے تو بدرجہ اولا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہو گئی جس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اب آئیے کچھ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثلا بوسہ لینے سے، کس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبلۃ لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم۔ مسند بزار کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح بوسہ لینے کی وجہ سے روزہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سو رہی ہوتی تو ان کا پیر سامنے آ جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے دباتے تھے یا ہاتھ سے دباتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو، تاکہ وہ اپنے پیر کو کھینچ لیں، سائڈ میں کر لیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکے۔ وہ ٹچ تو ہوتا تھا، پتہ چلا عورت کو چھونے سے یا ٹچ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ بیوی کا ادب احترام کریں۔ دیکھیے پیر کو چھوتے تھے، ٹچ کرتے تھے۔ آج لوگ کچھ شوہر کتنے اکڑ تکبر میں ہوتے ہیں اور کتنے نرمی سے پیش آتے، صرف ٹچ کرتے تاکہ وہ اپنے پیر کو ہٹا لیں، نیند میں خلل نہ، ان کی نیند خراب نہ ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ آج کسی کو شوہر کو ایک گلاس پانی چاہیے تو زبردستی نیند خراب کرتے ہیں بیوی کی، جگاتے ہیں، پانی خود سے پیتے ہیں، ایک ٹاول خود سے نہیں اٹھاتے، بیوی اٹھائے گی تو صحیح ہے ورنہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے بیویوں کا۔ بہرحال اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے تھوڑا کچھ خون آ گیا، کٹ گیا تھوڑا سا کہیں پر، یا دب گیا، یا چوٹ آ گئی، خراش آ گئی، اس سے خون آ گیا، تھوڑا خون سے آپ کے جسم میں اس سے کچھ خون آ گیا، یا کچھ ہلکا سا ریم پیپ نکل گیا تھوڑا سا جسم کسی حصے سے، تو ان چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کو ناک سے خون آتا ہے، نکسیر پھوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا خون آ گیا تو معمولی خون سے، تھوڑے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ خون آ گیا تو بہتر ہے کہ وضو کر لے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ پکی چیز ہو یا بغیر پکی چیز ہو. گوشت، مچھلی، سبزی، روٹی، چاول، دودھ، دہی، کچھ بھی آپ کھائیں، ناشتہ کھا لیں، وضو کیا، آپ کھانا کھا لیں، وضو ٹوٹا آپ کا؟ نہیں ٹوٹا. کھانا کھا لیں، اس کو نماز پڑھے، آپ کا وضو باقی ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں صرف ایک چیز کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ ہے اونٹ کا گوشت. اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے کھانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹتا. تو گویا کہ وضو کرنے کے بعد چائے پی سکتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اور دوسری چیزیں کھا سکتے ہیں، فروٹس بھی کھا سکتے ہیں. لیکن آپ منہ دھو لیں، کلی کر لیں، مسواک کر لیں، یا کم سے کم کلی کر لیں، تاکہ آپ کے دانتوں میں، منہ میں، زبان میں جو چیز لگی ہو کھانے پینے کی چیزیں وہ صاف ہو جائے. کلی کر لیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا. کیا پوچھا؟ انا توضأ من لحوم الغنم، کیا بکری کا گوشت کھانے میں سے ہم وضو کریں گے؟ تو آپ نے کہا ان شئت توضأ، اگر تم چاہتے تو وضو کر لو، وہ ان شئت فلا تتوضأ، اگر نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، مت کرو. پھر جب اس شخص نے پوچھا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 360. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو پیشاب کے قطرے کنٹینیو آتے رہتے ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں بیماری کی وجہ سے لگاتار ایک قطرہ، آدھے قطرے، تھوڑے تھوڑے ان کو پیشاب قطرے آتے رہتے ہیں. کیا کرے ایسا شخص؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، بالکل جب اس کو نماز پڑھنا، تو اس وقت جائے واش روم میں، شرمگاہ دھوئے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے. نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، وضو کرے اور پہلے شرمگاہ دھوئے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے. پھر نماز پڑھتے ہوئے وضو کو اگر قطرے پھر بھی اگر گرتے رہیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، یہ اس کی طاقت کے باہر ہے. اسی طرح لیکوریا، جس کو لیکوریا آتا ہے، بہت زیادہ سفیدی عورتوں کو آتا ہے، کنٹینیو آتا رہتا ہے، تو ایسی عورتوں کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکوریا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بہت سی عورتوں کو ہوتا ہے. ہاں، اگر لیکوریا جو سفیدی آتی ہے عورتوں کو، اس کے ساتھ خون بھی آئے یا گندا پن اس کے ساتھ آئے یا اگر شرمگاہ میں کھجلی اگر ہو تو اس کا مطلب کوئی بیماری ہے اور علاج کرانی چاہیے. لیکن یہ تین باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، نارملی بس آ رہا ہے، تو یہ ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی بیماری نہیں. اور یہ لیکوریا اگر کپڑے میں لگ جائے تو بار بار کپڑا بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، بس نماز پر شرمگاہ ایک بار دھو لیں، وضو کر لیں، نماز پڑھیں. تو نماز پڑھتے ہوئے اگر لیکوریا کسی کو آ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، شرمگاہ سے نکل رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ بھی انسان کی طاقت کے باہر ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بات چیت کر لے تو بات چیت کرنے سے بھی وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے. کوئی انسان لیٹ یا آرام کرے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر سو جائے تو وضو ٹوٹے گا، صرف لیٹے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بات کرنے کے معاملے کا خیال ہے کہ اگر کوئی انسان بیوی سے بات کرے یا کسی سے ایسی بات کر لے جس سے اگر اس کو مزی آ جائے تب پھر وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن صرف نارمل بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن بات کرنے سے مزی آ جائے گی، شرمگاہ سے کچھ نکلے لیکوڈ، تب پھر اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو واضح ہے، کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.